مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، گزشتہ قسط نمبر 1 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا۔ اب قسط نمبر 2 میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مقابلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بنا دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی تھے، یہ انسان بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اللہ تبارک و تعالی کو ایک طریقے پر اس بات کا جواب اس طور پر دینا تھا کہ جسے میں نے بنایا ہے اس کا کتنا اونچا مرتبہ ہے اور وہ مرتبہ کس اعتبار سے ہے۔ گزشتہ بھی بتایا گیا علم کے اعتبار سے ہے، اور یہ جو مقابلہ ہوا، جو دنیا کے اندر پہلا مقابلہ ہے، فرسٹ کمپٹیشن ان دا ورلڈ جسے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر چند چیزیں بنائی اور ان چیزوں کے نام پہلے تمام فرشتوں سے معلوم کیے کہ آپ بتائیے اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ فرشتے تو وہی جواب ان کا کہ اللہ ہم تو وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا سکھایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا کہ آپ بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام گنوا دیے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کو، انسان کو فوقیت حاصل ہے۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علوم کے اعتبار سے انسانیت کو افضلیت عطا فرمائی، اور پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس کی جو پہلی آیت اور پہلا لفظ ہے وہ بھی اقرأ ہے، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، ایجوکیشن کے لیے نکل پڑیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو علم، تعلیم اور ایجوکیشن کے اعتبار سے فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے دیگر چیزوں کے احکامات نازل فرمائے، اس میں علم کو فوقیت دی، کیونکہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ جو علماء کرام ہیں وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور جو غیر علماء کرام ہیں وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے علم کی زیادتی کے اعتبار سے علماء کرام کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کمپٹیشن کو کوالیفائی کر گئے، جیت گئے، اب جب کوئی جیت جاتا ہے تو اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تاج پوشی کا نظام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کیجیے۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، ایک نے انکار کر دیا، ابلیس نے، شیطان نے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ انکار کرنا ایک الگ چیز تھی، لیکن اس انکار کا جو ریزن اور سبب، اس کی جو وجہ ابلیس نے بیان کی، وہ انکار کے ساتھ ساتھ اس انکار کو مزید خطرناک بنا رہی تھی، اس انکار کو مزید طاقتور اور اس انکار کو مزید خرافاتی بنا رہی تھی۔ وہ تھا
اس کا ایٹیٹیوڈ، وہ تھا اس کا گھمنڈ، وہ تھا اس کا تکبر۔ کیا تکبر کیا اس نے؟ شیطان کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اوپر کو جانے کی ہوتی ہے، اور مٹی کو آپ کتنا ہی اوپر پھینکیے وہ نیچے کو جاتی ہے، تو لہٰذا میرا مرتبہ زیادہ بن گیا، اس لیے میں آدم کو سجدہ کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اور یہ تکبر واقعی بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے ذہن و دماغ سے اب بھی جو تمام انسان ہیں انہیں اپنے دماغ سے یہ تکبر، یہ بڑائی نکال دینی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کے اندر فلاح و کامیابی رکھی گئی ہے، گھمنڈ اور تکبر کے اندر ناکامی رکھی گئی ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ واقعی کبر اور بڑائی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے سامنے والے کو کمزور، ہلکا یا بیکار محسوس کریں، اپنے آپ کو طاقتور، مضبوط اور اچھا محسوس کریں، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کمزور، اس بیکار شخص کی کیا چیز، کیا ادا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور آپ کی کوئی چیز ایسی ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا اچھا اور برا ہونا، بڑا اور چھوٹا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو بڑا بتانے لگو اور سامنے والے کو چھوٹا بتانے لگو۔ اب یہ چیزیں ہو گئی، سجدے کا کام مکمل ہو گیا، ابلیس کو لعین قرار دے دیا گیا، اس کو دربار سے نکال دیا گیا، اس کو ملعون قرار دے دیا گیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، ایک میٹر الگ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اب آپ جائیے، جنت میں رہیے، بہت عیش و آرام کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، عیش و آرام کے ساتھ آپ یہاں پر رہیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے۔ اب وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ میں ایک اکیلا انسان، کس سے میں بات کروں، کس کے پاس بیٹھوں، کیسے میرا ٹائم پاس ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کی پیدائش کی۔ اماں حوا کی جو پیدائش ہے وہ اس لیے کی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو اسی وقت سے نظام چلا آ رہا ہے، شوہر اور بیوی دونوں آپس میں اپنی بات چیت کر لیتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مرد کرتا ہے وہ مرد کر لیتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خاتون عورت کرتی ہے وہ عورت کر لیتی ہے، تو زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ یہ شروعات وہیں جنت کے اندر سے ہو گئی تھی۔ حوا کی پیدائش ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آیا، قرآن کریم نے اس چیز کا ذکر تو کیا کہ حوا کی پیدائش ہو گئی، لیکن کہیں بھی اس طرح کی کوئی تشریح نہیں ملتی کہ حوا کی پیدائش آیا محض حکم خداوندی سے ہو گئی، یا وہ جو مشہور ہے کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا۔ یہ چیز مشہور ہے، لیکن بہت صاف اور واضح طور پر یہ چیز مدلل نہیں ہے کہ یہی بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پسلی کے محتاج ہیں، نہ کسی ہڈی کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہوگا اور حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا گیا ہوگا، پیدا ہو گئی ہوں گی۔ دوسری چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کہیں نہ کہیں حدیث کے اندر اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت حوا کو پیدا کر دیا گیا، کچھ دن گزرتے چلے گئے۔ اب شیطان
جو دنیا کے اندر وہ آج کام کر رہا ہے وہ اسی دن سے اس کام کو انجام دہی میں مصروف عمل ہے۔ اب شیطان کے ذہن و دماغ میں چلا کہ تو بڑا بھی ہے اور تو پہلے آیا تھا، تو نے بہت ساری عبادتیں بھی کی ہوئی ہیں اور تجھے دھتکار دیا گیا، تجھے جنت سے بھی عرش سے بھی تمام چیزوں سے الگ کر دیا گیا، ذلیل و خوار کر دیا گیا، اور یہ جو آدم جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے اس کو جنت دے دی گئی ہے، حوا دے دی گئی ہے، اب وہ وہاں پر عیش و آرام سے رہتا ہے، اب اس کا دماغ خرافاتی دماغ تو اس کا ہے ہی، وہ کام کرنے لگا کہ کس طریقے پر آدم و حوا کو جنت سے نکالا جائے۔ اب کچھ چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا اور مور نے سانپ کو جنت میں ڈال دیا، اس طرح وہ پہنچ گیا، اس طرح کی کوئی چیز احادیث یا شریعت کی کتابوں سے واضح نہیں ہے، یہ محض باتیں ہیں۔ اصل میں جس طریقے پر اب دنیا کے اندر ہوتا ہے، ہم آج یہاں بات کر رہے ہیں، 1-2 گھنٹے کے بعد یہ بات پورے ملک میں اور دیگر ممالک میں جو جہاں چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ تو یہ نظام، شاید اسی نظام کے تحت شیطان نے حضرت آدم کے خلاف سازش شروع کی۔ اب وہ اپنی سازشوں میں ہر جگہ ناکام نظر آتا، کرے تو کیا کرے؟ اسے کسی طریقے پر ایک بات کا علم ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرما رکھا تھا کہ یہ درخت ہے، آپ اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اب شیطان کو یہ کھلو مل گیا کہ اب میں یہ کوشش کروں گا، یہ ٹرائی کروں گا کہ آدم و حوا کو اس درخت کے پاس پہنچا دیا جائے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے جو میں کر چکا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور انہیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے ڈیسیزن لیں گے، فیصلہ لیں گے۔ اب وہ ایک وقت آیا کہ وہ حضرت آدم کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس درخت کے پاس چلے جانا چاہیے۔ اس نے اپنی الگ الگ طریقے کی کوششیں کی، یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے اس درخت کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے اس کو کھا لیا تو آپ فرشتے بن جائیں گے، فرشتے بن جائیں گے تو آپ کی زندگی لامحدود ہو جائے گی اور آپ اس سے بھی زیادہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، یہ دنیا قائم ہونی تھی، آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کے لیے یہ حکم فرما دیا کہ اب آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اب آپ زمین پر چلے جائیے، دنیا کے اندر چلے جائیے۔ دونوں کے جسموں سے کپڑے اتر گئے، پھر وہاں جنت کے کچھ درختوں کے پتوں کو انہوں نے جوڑ کر اور اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کی اپنی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا کے اندر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو ہندوستان کے اندر اتارا گیا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو شری لنکا کے اندر اتارا گیا، لیکن ان دونوں باتوں میں اتفاق تب ہو جاتا ہے جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شری لنکا پہلے ہندوستان ملک کے اندر ہی آتا تھا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ کے اندر اتارا گیا۔ کچھ کتابوں میں مکہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام یہاں دنیا کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر حج کرنے والی پہلی اور پہلی ذات حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کی قسط نمبر 2 میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کن انبیاء کی آمد ہوئی ہے اس کا ذکر ہوگا۔ آپ حضرات ہماری ان باتوں کو سن کر انہیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور جیسا کہ میں نے سب سے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا
کہ حضرات انبیاء کرام کے متعلق ہمیں جانکاری ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔